ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت 83ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس کور کمانڈرز اور پرنسپل اسٹاف آفیسرز کی بھی شرکت ہوئی ہے۔ پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے بھی شرکت کی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آرمی چیف کی زیر صدارت 83ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کور کمانڈرز اور پرنسپل اسٹاف آفیسرز کی شرکت۔ پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز کی بھی شرکت۔ شرکاء کی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے کور کمانڈرز اور پرنسپل اسٹاف آفیسرز نے شرکت کی۔ پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ دشمن فورسز اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے، جہاں پر ISPR کے مطابق کور کمانڈرز اور پرنسپل اسٹاف آفیسرز نے شرکت کی۔ پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے بھی شرکت کی۔ اسی حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری سے۔ جی طارق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس میں بڑے اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے، جس میں افغانستان سے جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس پر سخت تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے اندر سیکورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فورم ہے اس نے دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے نئے ضم شدہ اضلاع ہیں ان کی ترقی کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سماجی اقتصادی ترقی کی ضرورت پر زور ہے تاکہ بیرونی پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کا مقابلہ کیا جا سکے، اور وہ پراکسیز جو کہ معصوم نوجوانوں کے ذہنوں میں زہریلے خیالات جو ہیں وہ ڈھیلتے ہیں ان کا کلا کامہ کیا جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کرنے والی قوتیں جو ہیں ان کے ڈانڈے غیر ملکی پراکسی سے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مشرقی سرحد ہے اس میں مقبوضہ کشمیر میں معصوم شہریوں کا ماورائے عدالت جو قتل ہو رہا ہے ان کا بھی جائزہ لیا گیا، اور مطالبہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جو ہے اس کے قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرے۔ اور اس کے علاوہ بھارت میں جو سیاسی مقاصد کے لیے فاشزم ہے، اقلیتوں پر مظالم ہو رہے ہیں، ان پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ فارمیشن کمانڈرز نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور غزہ کی پٹی میں جو آپریشن ہے اس کو روکنے کے لیے جو عالمی عدالت کا فیصلہ ہے اس کی حمایت کی گئی ہے۔ جو اندرونی صورتحال اس میں جو سیاسی اداروں، ریاستی اداروں، خاص طور پر فوج پاکستان کے خلاف جو جاری ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اس کے مضمون مقاصد کا بھی نوٹس لیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بیرونی سہولت کاروں کی مدد سے ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے جس کا نشانہ پاکستان کے قومی ادارے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مضمون مہم کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈا کر کے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا ہے، اور قومی اداروں اور عوام کے درمیان جو ہے وہ خلیج پیدا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے 9 مئی کے واقعات کو خاص طور پہ مخاطب کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ وسیع تر مفاد میں لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں، اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور تاکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ بڑے اہم ایشوز ہیں جن پر فارمیشن کمانڈر نے آج تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ جی، افغانستان کی سرحد پار سے مسلسل خلاف ورزیوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ شرکاء نے مزید کہا 9 مئی کے سہولت کاروں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ 83ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈرز اور پرنسپل سٹاف آفیسرز نے شرکت کی۔ پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ دشمن فورسز اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں۔ افغانستان کی سرحد پار سے مسلسل خلاف ورزیوں پر تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ دشمن فورسز اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھی مسلسل کام کر رہے ہیں۔ افغانستان کی سرحد پار سے مسلسل خلاف ورزیوں پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ طارق چودھری بیورو چیف ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ طارق، تمام تر صورتحال سے آپ نے آگاہ کیا، مزید کیا بات کی گئی، کیا کہا گیا ہے ان کی جانب سے؟ دیکھیے، اندرونی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ جو سرحدی صورتحال ہے، افغانستان کی صورتحال ہے، جو پاک انڈیا بارڈر ہے اس کی بھی بات کی گئی ہے۔ انڈیا میں جس طرح سے اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو، اور جس طرح سے ایک ہیٹ سپیچز کے ذریعے ایک ایسی جمہوری فضا پیدا کی جائے، جس پر بھی بات کی گئی ہے۔ پھر پاکستان میں جو بلوچستان کی صورتحال ہے، جس طرح سے وہاں دہشت گرد تنظیموں نے کچھ کاروائیاں کی ہیں، جس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف، اور علیحدگی پسند عناصر جو ہیں ان کی کاروائیاں، اس کو بھی خاص طور پہ ایڈریس کیا گیا ہے، اور اس کی وجوہات کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا ہے۔
پھر جو قومی ادارے ہیں خاص طور پہ فوج پاکستان ہیں ان کو جس طرح سے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی جو ہے خاص طور پہ ایڈریس کیا گیا صورتحال کو. اور جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں آج تقریباً 1.25 سال پہلے, اس کے بارے میں خاص طور پہ بات کی گئی ہے اور اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اس واقعے کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے, بڑی امپورٹنٹ بات, کہ قانون کی عملداری قائم کرنے اور 9 مئی کے مجرمان کے خلاف فوری اور شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر ملک جو ہے وہ سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا. اس کے علاوہ جو ریسنٹ جو کارروائیاں کی گئی ہیں اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے, اس میں اسمگلنگ کے خلاف جو کارروائیاں ہیں, ذخیرہ اندوزی کے خلاف جو ایکشن لیا گیا ہے, بجلی چوری کو روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں, 1 ڈاکومنٹ رجیم ہے, اور خاص طور پر غیر قانونی تارکین وطن کی جو باعزت وطن واپسی ہے, ان ساری چیزوں کو حکومتی اقدامات کو سراہا گیا ہے. اور حکومت اور فوج پاکستان کا جو اہم فورم ہے فارمیشن کمانڈر, اس کی جانب سے ان تمام اقدامات, تمام ایکشنز اور تمام پالیسیوں کی بھرپور مکمل حمایت کی گئی ہے. جی 9 مئی کے سہولتکاروں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. آرمی چیف کی زیر صدارت 83ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس منعقد کی گئی. کور کمانڈرز اور پرنسپل اسٹاف آفیسر کی بھی شرکت, پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈر کی بھی شرکت. شرکا کی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی دشمن فورسز اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں. کانفرنس میں یہ بات بھی کی گئی. افغانستان کی سرحد پار سے مسلسل خلاف ورزیوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا. 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا. 9 مئی کے سہولتکاروں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. پروپیگنڈا بلوچستان کے نوجوانوں کو امن ترقی سے دور رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مذموم عزائم سے باخبر ہے. ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی. قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مذموم عزائم سے باخبر ہے. ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکست بھی دی جائے گی. افغانستان کی سرحد پار سے مسلسل خلاف ورزیوں پر تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے. طارق چودھری ہمارے ساتھ ہیں. طارق چودھری, تمام باتوں کا ادراک تو کیا گیا ہے, بتایا ہے کہ ملک میں بلوچستان میں کیا کیا مسائل ہیں, افغانستان سے کیا کیا مسائل سامنے آ رہے ہیں, اور اس میں بیرونی قوتوں کا, خاص کر انڈیا کا, ایران کا بھی ہاتھ ملوث ہے. لیکن آگے کا لاہے عمل کیا ہوگا, کیا کیا جائے گا ان سے نمٹنے کے لیے؟ لیکن اگر لاعمل کی بات کریں تو جہاں مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے, وہاں ساتھ ساتھ جو مختلف پہلو ہیں پالیسی کے, ان کو بھی اجاگر کیا گیا. اگر افغانستان کی صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان جس طرح سے افغانستان سے بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے, اس کو روکا جائے. کچھ روز پہلے وزیر داخلہ نے اور جو نیٹا کے سربراہ تھے انہوں نے بڑی طویل پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ کس طرح چینی انجینئروں پر جو حملہ ہوا اس کے لیے افغانستان سے گاڑی آئی اور افغانستان میں تربیت دی گئی. تو ہمارا پاکستان بار بار افغانستان کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اب اس روش پر اور اس طرح کی واردات پر قابو پائے. اسی طرح جو انڈیا کے ساتھ معاملات ہے LOC پر, یا انڈیا کے اندر جو ان کے مسلمانوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے, اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اس کے بارے میں پاکستان عالمی فورم پر ہمیشہ ان چیزوں کو اجاگر کرتا رہتا ہے. جہاں تک بلوچستان کی صورتحال کا تعلق ہے تو بلوچستان میں ایک طرف تو جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں. ٹھیک ہے طارق چودھری, آپ سے مزید بھی اس بارے میں دوبارہ بات کریں گے. آرمی چیف کی زیر صدارت 83ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی. کور کمانڈر اور پرنسپل اسٹاف آفیسرز نے شرکت کی. پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے بھی اس میں شرکت کی.